Assalamu alaikum students. We are going to discuss last topic of chapter number 3 of Pakistan Studies, and which forms lecture number 14. The topic we are going to discuss is map reading, نقشہ فہمی. دنیا کو سمجھنے اور اس کے مطالعہ کے لیے میپس بنائے جاتے ہیں. ہماری جو زمین ہے وہ چونکہ گلوب کی طرح راؤنڈ ہے، لیکن گلوب پر زیادہ ڈیٹیلز ظاہر کرنا چونکہ پاسیبل نہیں ہے، تو اس لیے ڈفرینٹ میپس بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو تفصیل سے بیان کرنا آسان ہو جائے. تو میپس جو ہیں وہ چھوٹے اور بڑے اسکیلز پر بنائے جاتے ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال میں آتے ہیں. میپ ریڈنگ کے لیے یا میپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں میپ سے ریلیٹڈ چند اہم جو معلومات ہیں ان کا علم ہو. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ میپ کی ڈیفینیشن کیا ہے، نقشہ کس کو کہتے ہیں. تو زمین یا اس کے کسی حصے کو جب کاغذ پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، پیج پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو اسے میپ کہتے ہیں. اور میپ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ آف انفارمیشن جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ اس کا علم ہو. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے چونکہ ایک اسکیل استعمال کیا جاتا ہے، ایک پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اسکیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو پیمانہ سے مراد وہ نسبت ہے جو نقشی فاصلوں اور زمینی فاصلوں کے مابین ہوتی ہے. مثلا 1 انچ برائے 10 میل، کیونکہ زمین آپ کو پتہ ہے کہ بہت وسیع ہے کرۂ ارض. تو پورا اگر آپ پوری دنیا کا نقشہ بنا رہے ہیں تو آپ کو اتنی بڑی سرفیس تو اویلیبل نہیں ہے، اتنا بڑا پیج آپ کو اویلیبل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کے اکارڈنگلی ڈرا کر سکیں پوری دنیا کے ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں یا سمندر ہیں یا پہاڑ ہیں یا پھر باقی اور جو دیگر اس کے اوپر فزیکل فیچرز ہیں یا ڈفرینٹ کسی بھی ٹائپ کا اگر آپ میپ بنا رہے ہیں تو اتنی بڑی سرفیس اویلیبل نہیں ہوتی. تو ہم چونکہ ایک چھوٹا پیج یا ایک چھوٹا چارٹ یا ایک چھوٹی سرفیس استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک بڑی جگہ کو شو کرنے کے لیے، اس لیے ہم ایک اسکیل لیتے ہیں کہ جو پیج کے اوپر جو ہے وہ کاغذ کے اوپر جو 1 انچ ہے یا 1 سینٹی میٹر ہے وہ اصل زمین کے 10 کلومیٹرز کو یا 20 کلومیٹرز کو یا پھر جس طرح سے ہم نے شو کرنا ہوتا ہے وہ ہم اس کا ایک اسکیل ہر میپ کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہر میپ پہ لیفٹ سائڈ پہ نیچے ایک اسکیل دیا ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اصل جو لینڈ ہے اس کے اتنے یا اس میپ کے جو 1 سینٹی میٹر ہے یا 1 انچ ہے وہ اصل اس کے اتنے کلومیٹرز کو شو کر رہے ہیں. تو اس پیمانے کو یوں پڑھا جائے گا کہ 1 انچ نقشی فاصلہ برائے 10 میل زمینی فاصلہ. پیمانہ ایک خط کی مدد سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک لائن لگا کے ظاہر کیا جاتا ہے جس کو نقشے کے زیریں حصہ میں کھینچا جاتا ہے اور نقشے پر کسی 2 نقاط کے درمیان فاصلہ پیمانے کی مدد سے ناپنے میں مدد ملتی ہے. Now we will discuss about map projection. تو خطوط طول بلد لانگیٹیوڈس اور خطوط عرض بلد لیٹیٹیوڈس کو گلوب سے سادہ کاغذ پر ٹرانسفر کرنے کے طریقہ کو میپ پروجیکشن کہتے ہیں. کسی بھی ملک یا علاقہ کو خطوط طول بلد اور خطوط عرض بلد سے ظاہر کیا جاتا ہے جو اس کے محل وقوع کو بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ میپس کے اوپر بہت ساری جو علامات ہیں، سمبلز اور ڈائریکشنز کا استعمال کیا جاتا ہے میپ ریڈنگ کے لیے، میپ کو سمجھنے کے لیے.
تو نقشے پر پہاڑ، دریا، سڑکیں اور شہر اصل حالت میں ظاہر نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی سرفس آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی. آپ نے ایک چھوٹے سے پیج پہ ایک میپ بنانا ہوتا ہے. تو اگر آپ بالفرض پاکستان کا فزیکل میپ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کے ڈفرینٹ جو فزیکل فیچرز ہیں وہ شو کرنے ہیں. تو آپ ظاہر ہے کوئی ہمالیہ پورا کا پورا یا کوئی ہندو کش یا باقی جو پہاڑ ہیں یا دریا ہیں یا سمندر ہے یا میدانی علاقے ہیں یا ڈیزرٹس ہیں، ان کو ایز اٹ از آپ پیج کے اوپر شو نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کریں گے کہ ان کے لیے کوئی بھی علامت ظاہر کریں گے یا کسی کلر سے ان کو اس کے اوپر شو کریں گے، کیونکہ کاغذ پر پہاڑ اور سڑکیں نہیں بنائی جا سکتی. اس لیے ان سب کو مختلف قسم کی جو علامات ہیں ان سے ظاہر کیا جاتا ہے. جیسا کہ شہر ایک نقطے سے یعنی کہ شہر کے لیے ڈاٹ استعمال کیا جاتا ہے، جو روڈز وغیرہ ہیں ان کے لیے ایک ریڈ لائن کا استعمال کیا جاتا ہے کامنلی. پھر دریا جو ہیں ان کو، یا پھر کہیں بھی اگر کوئی واٹر ریزروائرز ہیں تو ان کو شو کرنے کے لیے عموماً جو ہے وہ بلو کلر کا استعمال کیا جاتا ہے. اور پہاڑ شو کرنے کے لیے ان ایریاز میں جو براؤن کلر، بھورے خطوط کے ساتھ ان کو ظاہر کیا جاتا ہے، براؤن کلر کا استعمال کیا جاتا ہے. اور میپس کو ریڈ کرنے کے لیے یا ریڈ کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ جس سے نقشے کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور اس طرح سے سمت کا علم ہونا، ڈائریکشن کا علم ہونا، نقشوں میں نارتھ اور ساؤتھ جو ہے اس کا، کیونکہ نارتھ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر کی طرف اس کی ڈائریکشن ہے شمال، اور نیچے کی طرف جنوب کی ڈائریکشن ہے. اس کے علاوہ دائیں ہاتھ پہ ایسٹ اور بائیں ہاتھ پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے ویسٹ ڈائریکشن شو ہوتی ہے. تو سمتوں کی بنیاد پر یہ جو ڈائریکشنز ہیں ان کی بیسس پر ہم زمین کو نارتھ اور ساؤتھ جو ہے وہ شمالی اور جنوبی کروں میں تقسیم کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان کو بھی تقسیم کرتے ہیں. مثلا پاکستان جو ہے وہ شمالی پاکستان اور جنوبی پاکستان. لانگیٹیوڈز، خطوط طول بلد، وہ خطوط ہیں جو خط استوا کو کاٹتے ہوئے ایکویٹر کو ڈائسیکٹ کرتے ہوئے قطب شمالی اور قطب جنوبی، نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز پہ جا کر ملتے ہیں. اور خط نصف النہار، پرائم میریڈین، جو کہ لندن کے قریب گرین وچ کے مقام پر سے گزرتا ہے، ان خطوط طول بلد کے مرکز میں واقع ہے. اس کا درجہ 0 ڈگری ہے. 180 ڈگری لانگیٹیوڈ اس کے ایسٹ میں اور 180
ڈگری لانگیٹیوڈ اس کے ویسٹ میں واقع ہے. تو ٹوٹل جو لانگیٹیوڈس ہیں خطوط طول بلد ان کی تعداد 360 کے قریب ہے. لیٹیٹیوڈس خطوط عرض بلد. خطوط عرض بلد وہ خطوط ہیں جو خط استوا کے متوازی ایکویٹر کے پیرالل شمالاً جنوباً یعنی کہ نارتھ اینڈ ساؤتھ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے متوازی پھیلے ہوئے ہیں، اور 90 ڈگری خطوط اس کے نارتھ میں ہیں ایکویٹر کے خط استوا کے، اور 90 ڈگری اس کے ساؤتھ میں واقع ہے. تو ٹوٹل جو لیٹیٹیوڈس ہیں وہ 180 لیٹیٹیوڈس ہیں گلوب کے اوپر، اور لانگیٹیوڈس جو ہیں وہ 360 لانگیٹیوڈس ہیں ان ٹوٹل. خط استوا ایکویٹر نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے مڈل میں ایک امیجنری لائن، ایک فرضی خط جو زمین کو 2 ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کرے، اس کو خط استوا کہتے ہیں. لیٹیٹیوڈس خطوط عرض بلد اور لانگیٹیوڈس اور جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر کسی ملک کے محل وقوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی لوکیشن کو بیان کیا جاتا ہے، مینس کہ کون سے ممالک دنیا کے کس حصے میں واقع ہیں. اسی طرح جو سمبلز ہیں ان کی بیسس پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہاڑ کہاں ہیں، دریا کس علاقے کو سیراب کرتے ہیں، اور کہاں کہاں کون سا شہر واقع ہے. اسکیل کی مدد سے کسی 2 مقامات کے درمیان ڈسٹنس کو میئر کرنے میں آسانی ہوتی ہے. میپ پر نیچے کی طرف پیمانہ دیا ہوتا ہے، یہ آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہے، جیسے کہ 1 انچ برائے 10 میل یا 1 سینٹی میٹر برائے 5 کلومیٹر. اسی طرح پیمانہ جو ہے وہ لائن کی شکل میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے اور کسر اعتباری سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے نقشوں پر دیے گئے مقامات کے درمیان اصل فاصلوں کو ماپنے میں آسانی ہوتی ہے. نقشے چھوٹے اور بڑے پیمانے پر بنائے جاتے ہیں، چھوٹی اسکیل پر مختصر معلومات اور بڑے اسکیل پر تفصیلی معلومات ظاہر کی جاتی ہیں. نقشے آبادی، درجہ حرارت، سطح، زراعت، صنعت اور دیگر مختلف قسم کی سرگرمیوں کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں.